بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، یا انہیں کس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا؟ تو اس سوال کے جواب میں ہمارے علماء و مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض علماء اسے یعنی شجرہ کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک، مثال کے طور پر بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد شجرہ گندم ہے، یعنی گندم کا پھل یا اس کا درخت ہے یا اس کا پودا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد انگور کا درخت ہے یا انگور کی بیل ہے، اور یا انگور کا پھل وہ اس سے مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم جو ہیں وہ اس سے انجیر کا درخت مراد لیتے ہیں، بعض کے نزدیک اس سے لیموں کا پودا مراد ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو گویا کہ کچھ اہل علم ایسے ہیں، بلکہ بیشتر اہل علم ایسے ہیں جو شجرہ کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے اہل علم ایسے ہیں جو اس کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں۔ تو جو مفہوم وہ لیتے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک مفہوم یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ حسد کا درخت ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم کے نزدیک اس سے مراد علم کا اور ولایت کا درخت ہے۔ تو یہ مجازی مفہوم میں بعض لوگ اس کو لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی خاص متعین درخت کے اطلاق پر یا اس کے مفہوم پر منطبق نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے نزدیک، ان میں مثال کے طور پر مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، مولانا مودودی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت کو یا شجرہ کے لفظ کو کسی خاص درخت کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا ان کے نزدیک کوئی ذکر نہیں کیا، اس درخت کا نام نہیں لیا، تو ان کے نزدیک اصل میں ہمیں پھر اس کی تلاش کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی درخت کو، کسی بھی عام درخت کو حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں۔ تو جہاں تک ہمارے استاد جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی رائے کا تعلق ہے، تو ان کی رائے ان تمام آراء سے مختلف بھی ہے اور منفرد بھی ہے۔ آج کی نشست میں ہم ان کی رائے پر گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ مناسب بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر لیا جائے جہاں شجرہ کا لفظ اس خاص مفہوم میں یا اس خاص تناظر میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کل 3 مقامات ہیں۔ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 35 تا 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا، یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا مقام تھا۔ دوسرا مقام سورہ اعراف کی آیات 19 تا 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے،
اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام سورہ طٰہٰ میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید میں یہ کل 3 مقامات ہیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے درخت کا پھل کھایا، اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا۔ اس پورے واقعے کی جو تصویر ان تینوں مقامات کے مطالعے سے جو اس پورے واقعے کی تفصیل یا ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو تخلیق کرنے کے بعد انہیں ایک باغ میں رہائش عطا فرمائی۔ اس باغ میں موسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس باغ میں انہیں کھانے پینے کو بھی سب کچھ میسر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر اس درخت کے قریب گئے یا اس درخت کا پھل کھایا تو گناہ گار قرار پاؤ گے، نافرمان قرار پاؤ گے۔ اس باغ میں ابلیس کی بھی رسائی تھی۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر ورغلایا، اور اس موقع پر ابلیس نے جو باتیں کیں وہ بنیادی طور پر 4 باتیں تھیں، یا 4 بہکاوے تھے، یا 4 باتیں تھیں جو کہہ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی۔ تو پہلی بات جو اس کی طرف سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تمہیں ہمیشگی حاصل نہ ہو جائے، یعنی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تیسری بات اس کی طرف سے یہ آئی، یعنی یہ لالچ، یہ بات سامنے آئی کہ یہ ہمیشگی کا درخت ہے، یعنی یہ جو شجرہ ہے جس کے پاس جانے سے تم کو منع کیا گیا ہے، یہ ہمیشگی کا شجرہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا درخت ہے، اور اس کا پھل کھانے کے نتیجے میں تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات اس کی طرف سے یہ تھی کہ اس کو کھانے سے تم کو ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور جس پر کوئی زوال نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 باتیں تھیں جو نمایاں طور پر اس کی طرف سے سامنے آئیں، اور انہی کی بنیاد پر اس نے لالچ دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس لالچ میں اور اس بہکاوے میں آ گئے اور وہ شجر ممنوعہ کے قریب چلے گئے اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد کیا ہوا؟ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں۔ دوسری بات یہ ہوئی، یا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہیں شرم و حیا محسوس ہوئی اور اپنے برہنہ ہونے، اپنے اریاں ہونے کا احساس ان کو ہونے لگ گیا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ پھر شرم و حیا ان پر غالب آ گئی اور وہ باغ کے پتوں کے ساتھ اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپنے لگے، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ چوتھی بات یہ ہوئی کہ پھر حضرت آدم نے، حضرت حوا نے اپنے گناہ پر اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس معافی کو، اس توبہ کو قبول کر لیا۔ تو چند نکات کی صورت میں واقعے کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ خلاصہ یا یہ نکات اگر سامنے رہیں اور یہ واضح رہے کہ اصل میں قرآن مجید کے تینوں مقامات پر جو اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس سے بحیثیت مجموعی کیا تصویر سامنے آتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے استاذ جناب جاوید احمد صاحب غامدی کا موقف یہ ہے کہ یہاں پر شجرہ سے مراد،
یعنی قرآن مجید نے جو شجرہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد شجرہ تناسل ہے، یعنی وہ درخت ہے، وہ شجرہ ہے جس سے انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جس چیز سے روکا گیا تھا وہ ازدواجی تعلق تھا، یعنی اس شجرے سے، اس درخت سے روکا گیا تھا جس کے نتیجے میں انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے، یعنی اس تعلق سے جس کے نتیجے میں آگے اولاد کا سلسلہ، آگے نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس تعلق سے منع فرمایا گیا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر رمضان کے دنوں میں یا روزے کے اندر میاں بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپس میں میاں بیوی کے تعلق کو قائم کریں، ازدواجی تعلق کو قائم کریں۔ اسی طرح کی ایک پابندی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی پر لگائی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ اس شجرہ کے قریب نہ جائیں، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا اور بہکا کر یہ کہا کہ یہ اصل میں اس کے نتیجے میں، اور ایک طریقے سے اگر کہا بھی جائے تو اس کی بات اپنے مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک بھی تھی کہ اس کے نتیجے میں آدم کو ہمیشگی کی زندگی حاصل ہونی تھی۔ تو یہ استاد گرامی کا موقف ہے، یعنی شجرہ سے ان کی مراد شجرہ تناسل ہے۔ استاد گرامی کی اس رائے کہ اگر ہم استدلال کو متعین کرنا چاہیں اور یہ طے کرنا چاہیں کہ وہ کون کون سے دلائل ہیں جن کی بنا پر انہوں نے اس رائے کو قائم کیا ہے، تو وہ بنیادی طور پر اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو 3 دلائل سامنے آتے ہیں۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ شجرہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، تینوں مقامات پر جو شجرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اپنے مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی دلیل ان کے نزدیک سورہ طٰہٰ میں استعمال ہونے والے الفاظ شجرۃ الخلد ہیں، جس کے معنی ہیں ہمیشگی کا درخت۔ ظاہر ہے کہ ہمیشگی کا درخت کوئی حقیقی مفہوم نہیں ہو سکتا، مجازی مفہوم ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ حقیقی اور مجازی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا ہیں، تو شیر خدا سے میں جو لفظ شیر استعمال ہوا ہے تو وہ شیر نہیں ہے جو اس کے حقیقی معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو وہ شیر جو جنگل کا شیر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد ایک بہادر شخص لیا گیا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ماں اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہے کہ دیکھو میرا چاند آ گیا، تو وہ چاند کا جو لفظ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کرتی ہے، وہاں چاند سے مراد وہ چاند نہیں ہے جو رات کو آسمان پر نظر آتا ہے، اس سے مراد اصل میں اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح مجاز کے کئی اور اسالیب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خود قرآن مجید کے اندر دیکھیے کہ قرآن مجید میں عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے کھیتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ مردوں کو، شوہروں کو یہ فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، ان کی حیثیت کھیتی کی سی ہے۔ تو یہاں بھی اس سے مراد ظاہر ہے کہ کھیت نہیں ہے، یعنی وہ کھیت نہیں ہے جہاں کسان ہل چلاتے ہیں اور ہل چلا کر وہاں پر کوئی فصل کاشت کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ کھیتی ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مجاز کا مفہوم ہے۔ تو اور بھی کئی مقامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر جہاں مجاز کے، حقیقت کے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر غامدی صاحب کے نزدیک اصل میں مجاز کا مفہوم اختیار کیا گیا ہے، یعنی شجرہ کا معنی وہ مادی درخت نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک مجازی مفہوم ہے، حقیقی مفہوم نہیں ہے۔ تو یہ بات مجھے توقع ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی۔ ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اصل میں جیسا کہ واقعے کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے پھل کو چکھا ہے، یعنی اس درخت کے قریب گئے ہیں اور اس کا درخت کا پھل کھایا ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے سطر کھل گئے ہیں، ان کی شرمگاہیں کھل گئی ہیں۔ یہ دوسری بات بھی ان کے نزدیک اسی بات کو مؤکد کرتی ہے کہ اس سے مراد شجرہ تناسل ہے۔ تیسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جب وہ شرم و حیا کی وجہ سے ان کو ایک خاص احساس ہوا، شرمندگی کا احساس ہوا یا ان کے اندر شرم کی ایک کیفیت پیدا ہوئی، تو انہوں نے اپنے سطر کو، اپنے جسم کو، اپنی برہنگی کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ 3 دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پر استاد گرامی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شجرہ سے مراد شجرہ تناسل ہے، یعنی کوئی عام درخت یا کسی پھل کا درخت یا کسی اور اس طرح کی چیز کا درخت نہیں ہے، بلکہ یہ شجرہ تناسل ہے، اور یہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس تفصیل کی روشنی میں
آئیے اب استاد گرامی کی تفسیر البیان سے جو متعلقہ حواشی ہیں اس موضوع سے یا اس بحث سے جتنے بھی حواشی متعلق ہوتے ہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کیے ہیں، سورہ اعراف کی تفسیر میں بیان کیے ہیں، اسی طرح سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ ان حواشی کے ایک خلاصے کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت 120 میں اسے شجرۃ الخلد کہا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ لفظ الشجرہ یہاں مجازی مفہوم میں ہے۔ شجرۃ الخلد کے لفظ سے جو معنی ظاہر ہوتے ہیں اور اس درخت کا پھل کھانے کے جو اثرات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، دونوں اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہی شجرہ تناسل ہے جس کا پھل کھانے کے باعث انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھے ہوئے ہے، لیکن آج بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش اگر کوئی ہے تو یہی درخت ہے۔ استاد گرامی مزید لکھتے ہیں، ابلیس نے آدم و حوا سے کہا کہ حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی درخت کے پھل میں ہے جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس ترغیب سے وہ اس پھل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اس سے مغلوب ہو کر شیطان کے فریب میں آ گئے اور یہ پھل کھا بیٹھے۔ شیطان کی اس بات میں اگر غور کیجئے تو اتنی سچائی بھی ہے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے دنیا میں انسان کی زندگی کا تسلسل قائم ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی جنسی جبلت ہے۔ ابلیس اس بات سے واقف ہے کہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اسے اس جبلت کی تسکین پر خدا کی عائد کردہ پابندیوں کو توڑ دینے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ وہ آدم و حوا پر اسی راستے سے حملہ آور ہوا تھا، اس کے لیے وہ ہر داؤں، ہر فریب اور ہر چرتر استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور لوگوں کو اسی طرح شیشے میں اتار لیتا ہے جس طرح ابدیت کا لالچ دے کر اس نے آدم و حوا کو شیشے میں اتارا تھا۔ اپنے حریف کے محاذ میں یہ کمزور ترین مقام ہے جو اس نے پہلے دن سے حملے کے لیے تلاش کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔